السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ نے انسانوں کے لیے 3 جہان بنائے ہیں۔ اب کون آدمی کس جہان میں جاتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے 3 جہان بنائے۔ ایک وہ جہان جہاں غم ہی غم ہے، دکھ ہی دکھ ہیں، پریشانی پریشانی، خوشی، شادمانی، مسرت، مسکراہٹ، اس کا ذرہ بھی نہیں، عکس بھی نہیں پڑا۔ اتنا غم ہے، اتنا غم ہے کہ دنیا کے سارے غم اکٹھے کیے جائیں اس غم کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ساری خوشیاں ملا کے دیکھی ہیں، تیرے جانے کا غم زیادہ ہے۔ اس جہان کو دوزخ کہتے ہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا۔ دکھ ہی دکھ ہیں، دکھ اتنے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ دمبے کو لا کر ذبح کریں گے، لیکن دمبے کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ جہنم والوں سے کہیں گے اتعرفون ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو جہنمی کہیں گے نام قد عرفنا ھذا الموت، ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ یہ کہنے کے بعد جو ان کی بدن بولی ہوگی، جو باڈی لینگویج ہوگی، جو وجود کا تاثر ہوگا، جو انگ انگ سے کیفیات نکلیں گی، وہ کیا ہوگی؟ فرحین مستبشرین، بخاری کی روایت۔ انگ انگ سے مسرت، فرحت، شادمانی، جگنوں، رقص، تتلیاں، موسم بہاراں۔ کیوں؟ غم اتنا ہے کہ لوگ موت کے نام پہ خوش ہوں گے۔ اب تو جینا بھی سزا لگتا ہے، اب تو مرنا بھی روا لگتا ہے۔ بڑے شہر میں یاروں کی تلاش، جو بھی ملتا ہے خفا لگتا ہے۔ تو جہنم میں جینا بھی سزا لگتا ہے، مرنا بھی روا لگتا ہے۔ شدت غم کی انتہا یہ ہے کہ لوگ موت کی تمنا کریں گے، فرحین مستبشرین، خوش ہو جائیں گے۔ فیومر فیذبح، پھر اللہ ذبح کر دیں گے اس کو، کہیں گے موت کو ذبح کر دو۔ تو یہ موت آ جانا یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ جو جہاں ہے ایور لاسٹنگ ہے، ایور گرین ہے، ہمیشہ رہے گا۔ موت آ کے، اقبال کہتا ہے نا، موت کا نسخہ ابھی باقی ہے درد فراق، چارہ گر دیوانہ ہے میں لادوا کیوں کروں۔ طبیب کہتا ہے اب مشکل ہے، شفا یابی نہیں، تو اقبال کہتا ہے موت کا نسخہ پڑھا نہیں؟ موت آ کے غموں سے، دکھوں سے، اذیتوں سے، پریشانیوں سے نجات دے دی۔ موت کا نسخہ ابھی باقی ہے درد فراق، چارہ گر دیوانہ ہے میں لادوا کیوں کروں۔ تو موت، غم کی شدت کا عالم یہ ہے کہ جہنمی جہنم کے اندر سب سے بڑی جو ہے ان کی ڈیزائر ہوگی، خواہش ہوگی، وہ موت۔ تو جب اللہ موت کو ذبح کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وجلین خائفین، ان کا انگ انگ اشک بار ہو جائے گا، بال کی ایک ایک جڑ سے چشمے نکل پڑیں گے، پورا وجود ٹوٹ جائے گا۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ دنیا کے غم ہمارے اوپر اس لیے سوار ہیں کہ غموں کے صحیح جہان کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا۔ تھوڑی سی دھوپ آ گئی پریشان، تھوڑی سی سردی آ گئی پریشان، تھوڑی سی بھوک آ گیا پریشان، تھوڑا سا صدمہ آ گیا پریشان، تھوڑا سا شکست آ گیا پریشان، تھوڑے سے ناروا، تلخ اور ناتراشیدہ بول آ گیا پریشان۔ یہ پریشانیوں کا حجم اس لیے بڑھ گیا کہ پریشانیوں کے حقیقی جہان کا تاثر ہمارے دماغوں سے نکل گیا۔ پوری دنیا کے تمام انسان ولادت سے وفات تک پریشانیوں کے بیچ میں زندگی گزاریں، کعبہ کے رب کی قسم جہنمی کی ایک پریشانی ان سے کھربوں گنا زیادہ ہوگی۔ پہلی صدی میں ڈپریشن، ٹینشن، ایسولیشن، غصہ، قطع تعلق اس لیے نہیں تھا کہ غموں کا یہ جہان نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، جہنم اتنی جاہ و جلال کے ساتھ آنکھوں کے سامنے، دل و نگاہ کے سامنے، بصارت و بصیرت کے سامنے یوں موجود تھی کہ اوجھل نہیں ہوئی۔ 302 کے قیدی کو ڈیتھ وارنٹ جاری ہو جائیں، سزائے موت کا آرڈر ہو جائے اور اس کو آ کے ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہے کہ آپ کے سر میں درد ہے یا آپ کا بی پی زیادہ ہو گیا، تو اس کو پرواہ کوئی نہیں۔ اس لیے کہ بی پی اور سر درد اور شوگر سے کئی گنا زیادہ مصیبت اس کے دل و دماغ پہ دستک دے چکی ہے، اور اس دستک کی باز گشت اور گونج اور چمک اتنی زیادہ ہے، پھر یہ مائنر چیزیں لگتی ہیں۔ پہلی صدی میں موت کا صدمہ اور مرنے کے بعد جہنم کی باتیں اتنی رگ و پے میں تھیں کہ پھر یہ بات ہی کوئی نہیں۔
تو جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ موت کو موت آ گئی تو خائفین وجلین، انگ انگ سے دکھ پریشانیاں، اوہو، آخری لیلہ مطلوب بھی ختم ہو گئی، آخری پناہ گاہ تھی موت۔ عمر قید ہوتی ہے، عمر قید کا تیسرا سال ہے، فوت ہو گیا تو عمر قید ختم۔ دنیا کے ہر مصائب کا نقطہ اختتام موت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ریاضی میں ایک ہندسہ ہے جس کو صفر کہتے ہیں۔ میتھمیٹیکیشن جو ریاضیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں اس ہندسے کی خصوصیت یہ ہے جو انہوں نے بنائی کہ جس سے ملٹیپلائی کر جو اس کو زیرو کر دیتا ہے۔ صفر ضرب 100، صفر ضرب 1000، صفر ضرب کروڑ۔ تو ریاضی والے کہتے ہیں جتنی بڑی فگر ہو، کروڑ ہو، ارب ہو، خرب ہو، وغیرہ وغیرہ، جب صفر سے ملٹیپلائی کر جائے گی تو زیرو کر دے گی۔ موت وہ ہندسہ ہے جو دنیا کے ہر غم کو زیرو کر دیتا ہے۔ قیدی کی قید ختم، بیماری کی بیمار ختم، پریشان کی پریشانی ختم، غریب کی غربت ختم، بے قرار کی، یعنی یہ موت انسانی زندگی کا ریاضیاتی اسلوب پہ صفر کا ہندسہ ہے۔ موت نہ ہوتی تو دکھ درد کتنے گنا بڑھ جاتے۔ جہنمیوں کی شدت غم کا سبب یہ ہوگا کہ جہنم میں موت نہیں ہوگی، اس لیے وہ جہنم کے فرشتے مالک، جنت کے فرشتوں کے سردار کا نام ہے رضوان، جہنم کے فرشتوں کے سردار کا نام ہے مالک۔ تو جب جہنمی شدت درد بڑھ جائے گی، چونکہ جہنم کی ایک آیت ہے جس کو مفسرین نے قرآن مجید کی سب سے خوفناک دلانے والی آیت ڈکلیئر کیا ہے۔ ایک آیت ایسی ہے کہ جو انگ انگ میں زلزلے بپا کر دیتی ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو عذاب، اور عذاب ہر آنے والی گھڑی میں بدلتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کو سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والی آیت مفسرین نے قرار دیا کہ اس کے اندر فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اور جب یہ کیفیت پہنچے گی تو پھر وہ دکھ ہار کے کہیں گے کہ اب کیا کریں، چونکہ جلد بڑی موٹی ہوگی۔ سکن جو دردوں کا کیفیات اور جہان ہے وہ سکن میں ہوتی ہے، جس طرح ذائقے زبان میں ہوتے ہیں، بینائی آنکھ میں ہوتی ہے، سماعت کان کے پردوں میں ہوتی ہے، ہاتھ نہیں سنتے، ناک نہیں دیکھتا، کان نہیں چلتے، اس طرح دردوں کا کیفیت اور احساس جلد میں ہوتی ہے۔ تو جلد بڑی موٹی ہوگی، اس لیے جلد موٹی استعارہ ہے دردوں کی شدت کا۔ غم کی چوٹوں نے کبھی چین سے سونے نہ دیا۔ تو جہنم کے تذکروں نے دنیا کے بڑے بڑے مہا تذکروں کو یوں نگل لیا جیسے سورج طلوع آفتاب کے بعد بڑے بڑے چراغوں کا وجود ہی نظر نہیں آتا، یا غروب آفتاب کے بعد بڑے بڑے مناظر آنکھوں سے دھندلے پڑ جاتے ہیں۔ پہاڑ کہاں گیا؟ غروب آفتاب کے بعد نظر نہیں آتا۔ زمین کہاں گئی؟ درخت کہاں گئی؟ تو غروب آفتاب کے بعد بڑے بڑے مناظر اپنا وجود، اپنی حیثیت، اپنا تشخص گم کر بیٹھتے ہوتے ہیں۔ جہنم کے ذکر اتنا پہلی صدی میں کیا گیا کہ پھر دنیا کا غم کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، دکھ کوئی نہیں، آدمی چل پڑ، جس طرح اس کے ہلکا سا عکس 302 کے قیدی پہ ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی کو کینسر ڈائیگنوز اگر کینسر بھی چوتھے درجے پہ چلا گیا اور ریکوریبل نہ رہا، اور اس کو کوئی کہے کہ آپ کو نزلہ بہت زیادہ ہو گیا، تو اس کو اس بات کا احساس ہی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بڑے مصائب چھوٹے مصائب کا احساس ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ارب پتی ہے، اس کو کہا جائے میرے پاس 10,000 ہیں، تو اس کے آنکھوں کا وائپر ہی نہیں اٹھے گا، کیونکہ ارب پتی نے اتنے نوٹ دیکھ لیے کہ 10,000 کی وقت اور گنتی کوئی نہیں۔ تو مالک سے کہیں گے، جب مسلمان جنت سے نکل جائیں گے نا، تانا دیں گے کافر مسلمانوں کو، الم تکن معنا فما اغنی عنکم الاسلام وقد سرتم معنا من فی النار۔ تم تو دنیا میں کہتے تھے کلمہ بڑی چیز ہے، اسلام بڑی چیز ہے، قرآن بڑی چیز ہے، اعتقاد بڑی چیز ہے، بنیادی بیسک فیتھ بڑی چیز ہے، تو تمہیں کوئی فائدہ، قد سرتم معنا فی النار، تم بھی آگ کی ٹوپی، آگ کا جوتا، آگ کا لیاف، آگ کا کمبل، آگ کے تھور، یہ سارے ہمارے ساتھ تو پھر یہ جب اسلام پہ تنقید کے نشتر چلائیں گے نا کافر، تو پھر یہ اللہ کو پکاریں گے یا حنان یا منان، اللہ کے 2 صفاتی نام، یا حنان یا منان۔ تو صدیوں کے بعد اللہ ان کی آواز سنے گے، جب یہ پکاریں گے تو اللہ کہیں گے میری پکاروں پہ تم کان دھرتے تھے۔
سورہ ملک میں آتا ہے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم اللہ کی بات سنتے اور غور سے سنتے، آج بھڑکتی آگ کا ایندھن نہ ہوتے۔ ہمارے دور میں سب سے زیادہ صدا بے صحرا، صدا بسارہ صحرا اور بے وقت بات اذان کی ہے۔ کہاں نہیں کوئی نہیں ڈرتا، ڈی سی نے یہ کہا، ایس پی نے یہ کہا، کمشنر نے یہ کہا، کالج کے پرنسپل نے یہ کہا، وزیر اعظم نے یہ کہا، فلاں فلاں فلاں، لیکن اللہ نے یہ کہا تو یہ سب سے صدا بصحرا ہے۔ جیسے چراغ جلتے ہیں راتوں کو گاؤں میں، اذانیں کتنی جگہ سے یتیموں کی صدا بن کے لوٹ آتی ہیں۔ جب یہ پکاریں گے نا یا حنان یا منان، پکارتے رہیں گے، صدیوں پکاریں گے اللہ کے نام سے، تو اللہ کہے گا تم نے میری بات کو سنا انسنا کیا تھا، انا نسیناکم کما نسونا لقاء یومکم ھذا، تم نے ہماری بات پہ کان نہیں دھرے تھے، اگر تمہاری باتوں پہ کان نہ دھرا جائے تو نیند رہے، ظلم تو نہیں ہے۔ اس دور میں سب سے بے اثر بات اللہ کی بات ہے۔ اللہ نے یہ کہا، خزاں کا پیلا پتہ جو ساری رانائی جس کے نیچڑ جاتی ہے اور بالکل برگ صحرا بن جاتا ہے، وہ اگر ہاتھ کی پشت پہ گرے تو ہلکی سی سرسراہٹ وہ بھی پیدا کر جاتا ہے۔ اذانوں کا پیغام مومن کے معمولات حیات میں اتنا بھی تاثر پیدا نہیں کرتا جتنا خزاں کا پتہ ہاتھ کی پیٹھ پہ تاثر پیدا کر جاتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ تو پھر اللہ یہ کہیں گے یا حنان یا منان، اللہ کو ترس ہے کہ اللہ کہ کیا کہتے ہو کہ مر گئے یا اللہ، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں، ہم تو آگ برداشت کر رہے تھے، دھواں پی رہے تھے، ابلا ہوا پانی پی رہے تھے، تشدد، لیکن اب تانوں کے نشتر اسلام کی طرف ہیں۔ قد سرتم معنا فی النار فما اغنی عنکم الاسلام وقد، تمہیں اسلام نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ تو پھر اللہ کہے گا سب کو نکال لو۔ کافروں کا تانا مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ تو پھر اللہ نکال دیں گے۔ پھر جب اللہ نکال دیں گے تو اللہ کہیں گے جہنم کو ایئر ٹائٹ کر دو، بند کر دو۔ عام حالات میں جہنم کا ایک دروازہ بند ہوگا جب مسلمان ہوں گے، اور جب مسلمان نکل جائیں گے، ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں سے روایت کو جہنم کی ہولناکی کے چیپٹر میں لکھا ہے۔ جب نکل جائیں گے تو اللہ کہیں گے آگ کا دروازہ بند کرو، لوہے کا دروازہ بند کرو، پتھر کا دروازہ بند کرو۔ جس طرح دن کو ہم صرف گھر کے اندر کا دروازہ بند رکھتے ہیں، رات کو پھر سارے دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں کہ سناٹوں میں پھر جرائم تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، تو رات کو گھر کے سارے دروازے بند ہوں گے۔ مسلمانوں کے نکلنے کے بعد سارے دروازے بند ہوں گے۔ تو پھر جب انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند، پھاٹک بند، ایئر ٹائٹ، آگ کا دروازہ، لوہے کا دروازہ، پتھر کا دروازہ، پھر یہ پکاریں گے مالک کو، جو اس کی صدا آتی ہے نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک رب سے کہے ہماری شارک کاٹ دے۔ یہ ہے جہنم کی جگہ کی شدت درد کے آخری اظہار۔ دنیا میں آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے کہ حیات کا سلسلہ منقطع نہ ہو، سانس کی آمد و رفت جڑی رہے۔ پاؤں کاٹنا پڑے گا کاٹ دو، انگلینڈ جانا پڑے گا چلے جائیں گے، بیوی کی جزوری بیچنی پڑے گی بیچ دیں گے، ماں باپ کا موروثی جائیداد بیچنی پڑے، جان بچاؤ۔ دنیا میں سب سے آخری کوشش ہوتی ہے جان بچے، جان بچے، جان بچے۔ اور جہنم کی تلخیوں اور شدتوں کا عالم یہ ہوگا کہ سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی جان نکلے، جان نکلے، جان نکلے۔ یہ وہ جہان ہے جہاں دکھ ہی دکھ ہیں، درد ہی درد ہے۔ ہمارے دنیا کے دکھوں کا حد سے بڑھ جانا، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ دکھوں کے گھر کی صحیح عکس ہمارے دماغوں پہ پڑتا کوئی نہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ مل گئی روزی، نہ ملا روزہ۔ جو مسائل اب اس وقت حمالیہ بن چکے ہیں، عہد نبوت میں کنکر بھی نہیں تھے، جو دل و دماغ کو ساری طرح گھیر چکے ہیں، عہد نبوت میں ان کا عکس ہی نظر نہیں آتا تھا۔ بنیادی وجہ یہ دین کے بنیادی تصورات نے پریشانیوں کو، سوسائڈ اٹیمپٹ کو، ڈپریشن کو، بیماریوں کو ختم کر دیا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری کے ہم اثر ہیں، 93 یا 95 ہجری میں پیدا ہوئی، چوتھی بیٹی تھی اپنے والدین کے، اس کا نام رابعہ رکھا، رابعہ بصرہ کی تھی۔ کسی عورت نے کہا کہ فلاں عورت آپ کے کردار پہ، عفت و عصمت پہ بات کرتی ہے، رابعہ یہ ہے۔ اب عورت کے لیے سب سے
جس طرح سیپ کی سب سے قیمتی چیز موتی ہوتا ہے، اگر سیپ نکل جائے تو موتی نکل جائے تو سیپ بازیچہ اطفال ہے، بچوں کا کھلونا ہے۔ اگر سیپ کے بیچ میں موتی رہے تو سیپ کی قیمت ہے۔ عورت کے سیپ میں جو موتی ہے وہ عفت و عصمت ہے، اگر یہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے عزت ہے محبت کی قیم ہے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلا بھی گئی۔ یہ جو حجاب اور ستر کے احکام ہیں وہ اسی عفت کے موتی کو بچانے کی خاطر ہے۔ اگر یہ موتی پہ خراش آ جائے تو پھر باقی عمر لاش ہے جو اور آدمی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلتا ہے۔ سورہ رحمان میں آتا ہے وفاقۃ والنخل ذات الاکمام، کہ اللہ نے دنیا میں پھلوں کی بقا اور ارتقاء اور نشو و نما چھلکوں کے ساتھ رکھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر مالٹے کا چھلکا اترا پڑو اور وہ پھل فروش وہ شاپر میں ڈالنا چاہے، آم کے اندر سوراخ ہو چکا ہو اور وہ دینا چاہے، انار کا چھلکا اکھڑ چکا اور وہ دینا چاہے، تو ہم کہنے کہ نہیں، چھلکا اتر گیا، چیز کی تاثیر اتر گئی، چیز کا ذائقہ اتر گیا، اندر جراثیم آ گئی۔ تو عورت کا چھلکا بھی تو کوئی ہے، عورت کا نقاب بھی تو کوئی ہے۔ چھلکے اترے ہوئی چیزیں، میں مدینہ میں تھا تو انہوں نے کہا 1 ریال کلو 1 ریال کلو 1 ریال کلو، تو میں بڑا خوش ہوا۔ عام کھجوریں 25 ریال کلو مل رہی تھی۔ 1 ریال کی آواز آئی تو میرے بے ساختہ پاکستانی ہونے کے حوالے سے پاؤں ادھر بڑھے، تو میں نے کہا دیکھ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے نہ ٹوپی ہے نہ چھلکا ہے، خالی پڑی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو کیا کرنا ہے، کوئی کھائے گا نہیں۔ چھلکا اتر جائے جراثیم کی جلغار ہوتی ہے، عورت سے نقاب اتر جائے وحشی نظروں کی جنسی نظروں کی جلغار ہو جاتی ہے۔ جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا اس سے خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ آم کے معنی حجاب نہیں ہے، انار کے معنی حجاب نہیں، لیکن اگر وہ بے حجاب ہو جائیں تو بے ذائقے ہیں۔ عورت کا تو معنی حجاب ہے۔ عورت کے لفظی معنی چھپی چیز کے ہیں۔ اخروٹ چھپی معنی کو، اخروٹ کے چھلکے اتر جائیں تو کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ بادام کے چھلکے میں کریک آ جائے تو شبنم کے قطرے بھی زہر پاشی کا کام کرتے۔ عورت کے معنی چھپی چیزیں جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا۔ قرآن مجید میں ماں سوائے سیدہ مریم کے کسی خاتون کا نام ہی نہیں ہے، ماں حوا کا نام نہیں ہے، ازواج مطہرات کا نام نہیں ہے، بنات النبی۔ عورت کے نام میں بھی ایک پاکیزگی، طہارت، پوشیدگی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنی عورتوں کے نام لو تو اہلیہ فلاں، بنت فلاں، دختر فلاں، نام نہ لو۔ امام غزالی کہتے ہیں غیر محرم جس برتن میں کھانا کھائیں اس کو عورتوں میں کھانا مت کھانے دو، حجاب میں کمی آ جاتی ہے۔ استعمال شدہ بلیڈ اگر استعمال کیا جائے تو یرقان ہو جاتا ہے۔ یہ تو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ استعمال شدہ سرنج اگر استعمال کی جائے تو کہتے ہیں ہیپیٹائٹس سی کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ تو غیر محرموں کے استعمال شدہ برتن اگر عفت مآب عورتیں کھائیں تو حیا میں کمی آ جاتی ہے۔ جس سے آنچل سیدہ فاطمہ نے کہا تھا میرا جنازہ رات کو لے کے نکلنا، فوت دن کو ہوئی تھی زور سے پہلے، لیکن جنازہ رات کو لے کے گئی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے کفن کے اندر لپٹی ہوئی لاش پہ بھی۔ حالانکہ لاش کے ساتھ ویسے ہی ایک کیفیات ہی بدل جاتی ہیں۔ کچھ جب آدمی لاش بن جاتا ہے تو کیفیات، وہ جنسی جذبے، سفلی جذبے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لاش کے ساتھ آدمی کا ایک خوف آتا ہے، ہراسمنٹ آتی ہے، عبرت آتی ہے، شہوت نہیں آتی۔ لیکن پہلی صدی کا طہارت کا اور عفت و عصمت کے موتی کی پاسداری کی شدت کا عالم یہ تھا کہ جنازہ رات کو لے جانا، اور رات کو ہی لے گئے۔ اور اب فاطمہ کی ماننے والی ہیں، محفل میلاد ہو رہی ہے ٹی وی پہ، محفل حسن قرات ہو رہی، عورت امام نہیں بن سکتی۔ حالانکہ امام، عورت صفا مروہ پہ تیز نہیں دوڑ سکتی، حالانکہ صفا مروہ پہ دوڑی عورت ہے۔ جو سبز پتھر ہیں جہاں وہ صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، سب سے پہلے وہ سنت ماں ہاجرہ کی ہے۔ ماں ہاجرہ دوڑی تھی، ابا ابراہیم تو نہیں دوڑے تھے، یا ابا اسماعیل تو نہیں دوڑے تھے۔ اور عورت ہے، سنت عورت کی، لیکن جب عورت دوڑی تھی تو کالے پہاڑ تھے، تنہائیوں کا راج تھا، ہو کا عالم تھا۔ اب جب دوڑ رہے ہیں، اب عورت ماں ہاجرہ کی سنت کو زندہ رکھنا تھا اور عورت کی عفت کو بچانا تھا،
تو سنت کو زندہ رکھنے کے لیے کہا گیا مرد دوڑیں تاکہ سنت زندہ رہے، اور عورتوں کو کہا آہستہ چلو۔ تو جب احرام میں چلنے والوں کے بیچ میں عورت کی عفت کے عالم کا احتیاط کا عالم یہ ہے، تو یہاں کائنات کے کسی سیپ میں اتنا قیمتی موتی نہیں ہوتا جتنا حجاب کے اندر عورت کا موتی ہوتا ہے۔ عزت ہے محبت کی قیم ہے، درویش کہتا ہے عزت ہے محبت کی قیم ہے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، اور لیلائیں چلی جاتی ہیں۔ پھر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، خیر بات دائیں بائیں ہوگی۔ تو شدت درد کا عالم یہ ہوگا کہ جہنمی کہیں گے نہ دو یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک کہہ دے یار اپنے رب کو مار دے۔ قال انکم ماکثون، کہ نہیں موت کو موت آ گئی ہے، دمبے کی شکل میں موت پل صراط پہ ذبح ہو چکی ہے۔ پھر جب مالک کی طرف سے انکار ہو جائے گا، جہنم ایئر ٹائٹ ہو جائے گی، تو پھر خود کہیں گے دو ہنالک ثبورا، جہنمیوں کا سب سے بڑا وظیفہ جو زبان پہ ہوگا، جیسے بیمار کا ہوتا ہے نا، قید بیمار کا ہائے ہائے ہائے، بیمار کا وظیفہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے میں کوئی نفسیاتی راحت ملتی ہے یا قید حادثے سے ریلیز ہوتے ہیں یا جذبے کو سکون، لیکن ہے ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہائے 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 لگ رہتے ہیں۔ جہنمیوں کے لبوں پہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہوگا وہ دعو ہنالک ثبورا، اللہ موت موت موت، یہ قرآن میں آتا ہے لا تدعوا اليوم ثبورا واحد ودعوا ثبورا کثیرا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پکارو، موت کو موت آ چکی ہے، کہاں سے ہے وہ؟ مرے ہوئے لوگ واپس کب آتے ہیں؟ 1 سال تک اہل بیت کی خاتون نے خیمہ لگایا اپنے شوہر کی قبر پر، اور وہ روزانہ دعائیں مانگتے رہے اللہ مہربانی کرتے۔ 1 سال کے بعد ہے کہ بی جانے والے کب آتے ہیں؟ جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی؟ تو موت کو موت آ جائے گی، لیکن ان کی زبانوں پہ وظیفہ چسپاں ہو جائے گا، دعو ہنالک ثبورا ودعوا ثبورا کثیر لا تدعوا اليوم ثبورا واحد، پکارو۔ تو ایک جہان وہ ہے جہاں درد پورے جاہو جلال کے ساتھ رہتے ہیں، بھوک ہے تو انتہا کی، پیاس ہے تو انتہا کی، ذلت ہے تو انتہا کی، شباب ہے تو انتہا کا، رسوائی ہے تو انتہا کی، گرمی ہے تو انتہا کی، سردی ہے تو ہر چیز مصیبتوں کی انتہا گزرتی ہے۔ یہ اہل دل کی بستی ہے، احتیاط سے چلے، یہاں تو مصیبتوں کی انتہا تو مصیبتیں انتہا کا روپ لیتی ہیں دوزخوں میں۔ دنیا بھر کی رسوائیاں کوئی نہیں جو ایک جہنمی کی رسوائی ہے، دنیا بھر کی بھوک ہی کوئی نہیں جو ایک جہنمی کی بھوک ہے۔ اس نظریے نے پھر دنیا میں حرام سے روکا، شہوت سے روکا، شہرت سے روکا، ذلت سے روکا، رسوائی سے روکا، دھوکے سے روکا۔ یہ جو انسانی جذبے حدوں سے بڑھتے ہیں، اس بڑھتے ہوئے حدوں کے آگے دیواریں چین جہنم کا خوف تھا جو پہلی صدی میں نفسیاتی اعتبار سے وجود کے اندر قیام پذیر ہو چکا تھا۔ دوسرا جہان وہ ہے جہاں سکھ ہی سکھ ہیں، خوشیاں خوشیاں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، شادمانیاں ہی شادمانی ہیں، انبساط ہی انبساط ہے، مسکراہٹیں مسکراہٹیں، اور ہر خوشی ہر راحت مقام عروج پہ پہنچے، وہ اس کا نام جنت ہے۔ مالا عین رات ولا اوزن سمیت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ زبان نے سنا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل پہ خیال گزرا جنت میں کیا کچھ ہے۔ ہر خوشی پائے تکمیل کو پہنچے تو اس کو جنت کہتے ہیں۔ شباب ایسا جہاں بڑھاپے کا عکس نہیں، زندگی ایسی جہاں موت کا عکس نہیں، خوشی ایسی جہاں غم کی چھینٹ نہیں، بہار ایسی جس کے تعاقب میں خزاں کوئی نہیں، صحت ایسی جہاں شباب کی اور صحت کی ندیاں رواں دواں رہتی ہیں۔ ہر انسانی چاہت جو مثبت ہے وہ مقام تکمیل پہ پہنچتی ہے تو جنت بن جاتی ہے۔ اللہ کا گھر ہے، صدر کا گھر کیسے ہوگا، وزیر اعظم کا گھر کیسے ہوگا، اللہ کا گھر کیسے ہوگا؟ کائنات میں کتنی خواتین ہیں، ایک خاتون پہ نظر پڑتی ہے تو آدمی ٹھہر جاتا ہے، ایک منظر پہ نظر پڑتا ہے ٹھہر جاتا ہے، تو ان جیسی کھربوں عورتیں بنانے والے کا گھر کیسا ہوگا؟ شہد کی مکھی کا خالص شہد مل جائے تو اس کی لذت کا تصور نہیں ختم ہوتا، اور جہاں انہار من ماء، انہار من عسل، انہار من خمر، انہار من لبن، وہاں کا دودھ بھینس کا نہیں ہے، وہاں کا شہد مکھی کا نہیں ہے، وہاں کا پانی زمین کا نہیں ہے، وہاں کا شراب گندے بوسیدے پھلوں کا نہیں ہے، اور وہاں مقدار گلاس نہیں، جگ نہیں، بوتل نہیں، قرآن کہتا ہے انہار من ماء، انہار من خمر، انہار من عسل، انہار من، نہریں ہیں جو دودھ کی، نہریں ہیں شہد کی، نہریں ہیں شراب کی۔ اور شباب ایسا جہاں مت پوچھو، خوشی ایسی جہاں مت پوچھو۔
حسن ایسا جہاں مت پوچھو۔ پھر مزید حسن کے اضافے کے لیے آدمی دنیا میں جیسی شکل ہے، میرا ایک دوست تھا، رنگ کالا تھا، تو صابن لیک سے نہاتا تو کالا رنگ اور نکھر کے سامنے آ جاتا۔ اندر جو رنگ ہونا تھا اس نے نکلنا تھا نا، تو میں نے اس کو کہا کہ کالے صابن سے نہ نہایا کرو۔ مسلسل کالا تھا، مسلسل جتنا اس کو مسلسل کا اتنا کالا تھا۔ پھر ظلم یہ کہ سفید سوٹ پہنتا تھا، کنٹراسٹ دور سے نظر آتا۔ میں اس کے احساس کمتری کو بھی داد دوں، احساس برتری کو بھی داد دوں۔ پھر نہاتا صابن سے، اور پھر ہر نماز کے وقت وضو جیب سے نکالتا صابن اور صابن لگا رہا، تو اس میں کالی جلد اور نظر آتی۔ میں اس کو کہتا کبھی دیکھ تو لیا کر، نور نکھر کے سامنے آ رہا ہے۔ جنت میں دنیا میں جیسی شکل ہے اسی پہ گزارا کر، لیکن جنت میں ہر جمعے کو حدیث میں آتا جمعہ بازار ہوگا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ داماد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اسأل ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ، اللہ تجھے مجھے جنت کے بازاروں میں جمع کرے۔ تو افیہا سوق، وہاں بازار ہیں؟ کہنے کہ ہاں۔ تو ہر چیز تو گھر میں ہوگی، وہاں بازار میں کیا ہوگا؟ دنیا کے بازاروں کو بلا ضرورت جانے کو شریعت نے ناپسند کیا۔ بلا ضرورت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فرمایا بازاروں میں نہ جایا کر، دماغ میں شیطان انڈے دیتا ہے۔ شیطنت کے انڈے فقہا بازار میں زیادہ وقت گزارنے والے کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ بازاری آدمی ہے، آدمی کے بجائے دوسری جنس کا نام لے کے دیکھ لیں تو بازاری لفظ کتنا خوفناک ہو جاتا ہے، بازاری فلاں فلاں۔ سب سے برا تاجر وہ ہے جو جلدی بازار میں آئے، دیر سے بازار سے واپس لوٹے۔ حضور نے اس کو برا تاجر فرمایا۔ بازار برے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بازار میں ہم وقت مخلوق کی بڑائی ہوتی ہے، بڑی پارٹی ہے، بڑی سامی ہے، بڑا ڈالر ہے، بڑی دکان ہے، بڑے کسٹمر ہیں، بڑی آمد ہے، سارا دن مخلوق۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند حقیر چیز کو عظیم بنانے والے لنگڑے دولے لوگوں کو ناپسند ہوتے ہیں کہ کیسے ایک چیز کو بڑا بنا رہے ہو۔ اسلام کی تعلیمات میں سب سے زیادہ بولا جانے والا جملہ اللہ اکبر ہے۔ جتنے حلال جانور ذبح ہوتے ہیں اللہ اکبر، جتنی اذانیں ہوتی ہیں اللہ اکبر، جتنی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، جتنی نمازیں ہوتی ہیں اللہ اکبر، رکوع کی تبدیل، ارکان کی تبدیلی اللہ اکبر، جب ہائٹ پہ چڑھو اللہ اکبر۔ تو سب سے کائنات کا سچ اللہ اکبر ہے، اور سب سے کائنات کا باطل مخلوق کو اکبر کہنا۔ بڑی پارٹی ہے، بڑی دکان ہے، بڑی سیل ہے، تو جو باطل کو پروجیکٹ کرے بازار میں، یہ اس لیے فرمایا بلا ضرورت بازار میں نہ جاؤ۔ تو جنت میں بازار ہوں گے اور لوگ شوق سے جائیں گے۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کہنے لگے وہاں بازار میں کیا ہوگا؟ کہنے لگے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ما سوائے انسانی اعضاء کے مختلف نمونے ہوں گے۔ جس طرح آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں بال کٹوانے کے لیے، تو بال کٹوانے کے کئی ڈیزائن رکھے ہوتے ہیں۔ اینکوں والے کی دکان پہ جائیں تو اینکوں کے کئی ڈیزائن پڑے ہوتے ہیں۔ تو وہاں انسانی آنکھوں کے خربوں ڈیزائن، ناک کے خربوں ڈیزائن، کان کے خربوں ڈیزائن، سکن کے خربوں ڈیزائن، ماتھے کے انسانی اعضاء کے ڈیزائن ہوں گے۔ تو کہنے وہاں کیا کریں گے؟ کہنے کہ وہاں جس اعضاء کو چاہو گے ویسا لے کے آ جاؤ گے۔ دنیا میں سرجری بھی کروا لو تو اعضاء کی بیسک شناخت ختم نہیں ہوتی، جھوریاں ووریاں دور ہو جائیں گی، لیکن ناک اگر چپٹا ہے تو چپٹا رہے گا، آنکھیں اگر بھینگی ہیں تو بھینگی رہیں گی، کان اگر ٹیڑھے ہیں تو ٹیڑھے رہیں گے۔ جنت کے حسن کا انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے وجود کے اعضاء کے انتخاب میں بھی پسند کرے گا۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب۔ ایک دن میاں بیوی چلے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے اسی بازار میں، تو عورت اپنی شکل اپنی لے کے آ جائے گی، یہ چیز پیک کر دو، یہ پیک کر دو، یہ پیک کر دو، یہ تو جیسے جیسے کہتی جائے گی ویسے ویسے بنتی جائے گی۔ تو مرد بھی تو بازار تا حد نظر پھیلا ہوگا۔ میرے کے علاقے میں ایک میرے واقف نے گھر بنایا 10 مربے میں، کوئی شیخ سن کے مر جائے گا۔ 10 مربے، ایک آدمی کا 2 کروڑ کا چیک نکلا ہے، انہوں نے کہا غریب تھا، انہوں نے کہا کوئی انعام نکلا ہے، انہوں نے کہا کیسے بتائیں کہ اس کو یہ تو غریب ماز ہے، لگاتا ہے ریڑھی،
تو اس کو پتہ چل گیا 2 کروڑ کا چیک نکلا جو تو مر جائے گا. اس نے کہا کسی شیخ کی خدمات لو، وہ پیسے کو ہضم کرنے کے فن جانتے ہیں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو تم نے قائل میل گھائل کرنا ہے تاکہ اس کے وجود میں کوئی زلزلے نہ جاگیں، فرط مسرت میں مر نہ جائے. تو اس نے جا کے پوچھا حکمت سے، جیسے ان کی حکمت ہوتی ہے حکومت نما حکمت، کہ کیسی صورت حال ہے. کہ بس حالات مندے ہیں، کیا کرتے ہو؟ ریڑھی لگاتے ہیں. کہ یار دکان لگا کر لو. کہ پیسے کوئی نہیں. کتنے لگ جائیں گے؟ کہ لاکھ. اگر آپ 2 لاکھ دے دوں. آپ پہلی سیڑھی پہ شیخ چڑھا رہا ہے. اس نے کہا بڑی مہربانی. کہ 2 لاکھ کہاں لگاؤ گے؟ کہ یہاں. کہ نہیں، اگر بڑا سا کسی جگہ پہ لگا لو، 5-1 لاکھ کر لو. تو تدریجاً اس کو ڈائجسٹو سسٹم تیز کر رہے ہیں، نظام ہضم تیز کر رہے ہیں. دنیا میں سب سے مشکل ہضم پیسہ ہوتا ہے. آدمی کے لہجے سے بولتا ہے، چال سے بولتا ہے، حال سے بولتا ہے، گفتگو سے بولتا ہے. پیسے آ جائیں تو پرانے محلے چھوڑ جاتے ہیں لوگ، رشتہ داروں سے کنی کترا لیتے ہیں. سب سے بڑی بدہضمی پیسے کی بدہضمی ہوتی ہے. اس حدیث میں آتا ہے جس طرح تم اپنے مرگی کے مریض کو پانی سے بچاتے ہو، اللہ صالحین کو پیسوں سے بچاتا ہے. مرگی کے مریض کو پانی دکھا دو تو اس کو جھٹکے بڑھ جاتے ہیں. اللہ اپنے صالح لوگوں کو پیسوں سے یوں بچاتا ہے جس طرح تم مرگی کے مریض کو بچاتے ہو پانی سے. تو اس نے کہا اگر 10 لاکھ مل جائیں، 20 لاکھ مل جائیں. پھر اس نے کہا اگر تمہیں 2 کروڑ کا نکلا تھا، تمہیں اگر 2 کروڑ مل جائیں تو مجھے کتنے دو گے؟ اس نے کہا 1 کروڑ. تو شیخ مر گیا. اس نے کہا اگر تمہیں 2 کروڑ مل جائیں تو مجھے کتنے دو گے؟ اس نے کہا 1 کروڑ. شیخ مر گیا. اس کو تو پتہ تھا نا کہ مجھے ملنا ہے. وہ بیچارہ عالم تخیر میں سوچ رہا تھا، اور یہ ظالم جان چکا تھا کہ 2 کروڑ کا نکل چکا ہے اس کا. تو وہ شوہر جائے گا، یہ کرو یہ کرو. تو وہ جیسا شوہر چاہے گا اپنا وجود ویسا لے کے آ جائے گا. کأنک قد خلقت کما تشاء. آدمی اپنی چاہت کا وجود لے گا. شام کو جنت میں شام نہیں ہوگی، 1000 سال کا دن ہوگا جنت کا. 1000 سال کے بعد پھر ایک سیاہ رنگ کا جھنڈا کھولا جائے گا. یہ سیاہ رنگ کا جھنڈا جو سمبولک ٹچ ہوگا، استعارہ ہوگا کہ ایک دن گزر گیا. شام نہیں آئے گی، سائے نہیں بڑھیں گے، رات نہیں آئے گی، رہے گا دن ہی. جس طرح مچھلی سالوں جیے پلکیں بند نہیں کرتی، جنت میں جنتی ہزاروں سال رہے گا، پلکیں ایسے نہیں کرے گا. چونکہ پلکوں کو جھکنے سے بھی منظر کے گم ہو جانے کا ہلکا سا عکس تو پڑ جاتا ہے. تو قدرت نے یوں مینوفیکچرنگ کی ہے جنت کے حسن سے نوازنے کے لیے کہ آنکھوں کی پلکوں کے بار جب جھپکنا بھی بار ہے وہاں. تو یہ شام کو میاں بیوی گھر آئیں گے تو وہ شوہر کہے گا یہ میرا گھر ہے، چونکہ بدل کے آئی ہوگی. تو وہ کہے گا نہیں میرا گھر ہے. تو وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ اتنے فرشتے آئے گا. اس نے کہا تم دونوں کا گھر ہے، جمعہ بازار سے ہو کے آئے ہو. ہمارے ہاں جمعہ بازار میں جائیں جیب کے پیسے خالی ہو جاتے ہیں. یہ جمعہ بازار ہیں. تو حدیث میں آتا ہے جنت میں جمعہ بازار لگے گا، وہاں آدمی ہمیشہ اپنی یہ حدیثیں ہیں لیکن حقیقت افسانہ بن گئی عدم تذکروں کی وجہ سے. ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. نگاہ حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے والے. جنت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. محاورہ ہے فول پیراڈائز، احمقوں کی جنت. حالانکہ احمقوں کی دوزخ ہوتی ہے لیکن محاورہ بن گیا احمقوں کی جنت. انگریز کے خلاف جب شاہ اسماعیل شہید نے اعلان جہاد کیا تو مسلمان آہستہ آہستہ انگریز کی حکومت کو اور فوج کو چھوڑ کر شاہ اسماعیل فوج کی لشکر میں آنے لگے. تو انگریز نے ایک رپورٹر بھیجے CID کے لیے کہ جا کے دیکھو شاہ اسماعیل شہید کے پاس اسٹیٹ تو ہے نہیں، حکومت تو ہے نہیں، فنڈ کیسے دیتا ہے، کیا دیتا ہے. تو وہ جو نئے مسلمان تھے جو چھوڑ کے آتے تھے ان کے تعاقب میں ان کی سیلری جاننے کے لیے انگریز نے کچھ مسلمانوں کو ہائر کیا، خریدا کہ تم جا کے پتہ کرو. تو وہ جا کے پوچھتے کہ یار شاہ اسماعیل شہید کے لشکر میں بھی آ گیا ہوں، تم بھی، تمہیں کیا ملتا ہے؟ تو جواب ایک تھا مجھے جنت ملتی ہے، مجھے جنت ملتی ہے، مجھے جنت ملتی ہے. تو یہ جب یہی جواب ملے تو انہوں نے جا کے بتایا مقررہ وقت کے بعد جا کے انگریز کو کہ وہاں ملنے سے جنت ملتی. تو انگریز نے کہا جنت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسانی خواہشات کی تکمیل کے ان مقام معراج کا نام جنت ہے. آدمی چاہتا ہے جوان رہوں،
آدمی چاہتا زندہ رہوں، آدمی چاہتا صحت مند رہوں، آدمی چاہتا خوب رہوں، اور آدمی چاہتے ہیں مال و منال میں ڈوبا رہوں، لیکن بڑھاپا دستک دیتا ہے، بیماری دستک دیتی ہے، غربت دستک دیتی ہے، تناؤ دستک دیتا ہے، پریشانی دستک دیتی ہے۔ قرآن مجید میں آتے ہیں ام للانسان ما تمنا۔ میں نے اس آیت کو پڑھا تو میں سے میرے وجد کی کیفیت طاری ہوگی، اتنا میں جھوما بے ساختہ شاخ بید کی طرح۔ چار لفظوں پر مشتمل ایک آیت، اور اس میں ایک یعنی جیسے بلاغت کا سمندر ایسے ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، قرآن کے چہرے دیکھے ام للانسان ما تمنا، 4 لفظوں پر مشتمل آیت، ایک سطر کی 1/4 آیت، ایک سطر کے تیسرے حصے میں چوتھے حصے میں آتا ہے۔ لیکن ایک چیلنج کی انتہا دیکھیں، دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس نے جو چاہا ہو گیا ہو؟ اب بولو۔ قدرت کے لفظوں کا اختصار اور مفاہیم کا اعجاز۔ ایک بھری کائنات میں ایسا انسان دکھاؤ جس نے کہا ہو جو میں نے چاہا وہ ہو گیا۔ دلیل توحید۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسانوں کو وہ مل جاتا ہے جس کی تمنا کرتے ہیں؟ جنت میں یہ ہوگا، چونکہ اللہ کوئی ایسی خواہش پیدا نہیں کرتی جس کی تکمیل نہ ہو، تو تکمیل کے لیے میں چاہتا ہوں ایسا صحت ہو جس میں بڑھا بیماری نہ ہو، ایسی جوانی ہو جس میں موت نہ ہو، ایسی خوشی ہو جس میں غم نہ ہو، ایسی بہار ہو جس میں خزاں ہو، ایسا سکھ ہو جس میں دکھ نہ ہو، جیسی محبت ہو جس میں نفرت نہ ہو، ایسی حیات ہو جس میں فنا نہ ہو۔ یہ خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، اور آدمی ان نیچرل غیر فطری خواہشیں اپنے اندر پیدا کر نہیں سکتا، اور اگر پیدا ہوئی ہیں تو اس کی تکمیل کا کوئی جہان ہونا چاہیے، اور اس جہان کا نام جنت ہے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ایک صحابی نے کہا جنت میں ایک درخت ہے جو اذیت دیتا ہے۔ آپ نے مسکرا کے تعجب سے پوچھا کون سا درخت؟ یعنی قرآن کو تھرولی پڑھنے کا نتیجہ انہوں نے کہا صدر۔ صدر عربی میں کہتے ہیں بیری کو، بیری کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا صدر، چونکہ عربوں کے ہاں بیری تھی اور بیری میں کانٹے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا یہ درخت تو اذیت دیتا ہے۔ اب پھر میں آگے پڑھنے صدر مخضود، وہ بیریاں جس کے ساتھ کانٹے نہیں ہیں۔ 1 کھرب سال کے بعد وقت کو رفتار روک دی جائے گی۔ 1000 سال کی یعنی وقت نہیں گزرے گا، جو ہمارے یہاں ایک سپیس اینڈ ٹائم ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا جنت میں۔ 1 کروڑ سال بیٹھے رہیں آپ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں، وقت نہیں گزرے گا۔ البتہ 1000 سال کے بعد جھنڈا کھولا جائے گا، سیاہ سے نظر آئے گا، پھر جھنڈا بند ہو جائے گا، تو یہ کہا جائے گا بھی 1000 سال ختم ہو گیا۔ آپ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے 1000 سال کے بیٹھنے کا وقت مانگا تھا، اب فلاں آدمی کہہ رہے اب آپ فلاں نبی کے پاس چلے جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو۔ بس ٹائم کی میجرمنٹ کا پیمانہ یہ ہوگا، جھنڈے کو بدلنا، جھنڈے کا بدلنا، ورنہ جنت جنت ہے۔ تو یہ وہ جہان ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، سکھ ہی سکھ ہیں، راحتیں راحتیں ہیں۔ پوری کائنات کے انسانوں کی خوشیاں اکٹھی کی جائیں، کعبہ کے رب کی قسم جنتی کی خوشیوں سے خربوں ٹائم زیادہ ہے۔ تو میرے علاقے میں ایک آدمی نے گھر بنایا 10 مربع میں گھر، اب 10 مربع 250 ایکڑ کے لگ بھگ جگہ، تو مجھے کہنے لگا جی میرا کبھی گھر وزٹ کریں۔ میں نے کہا کتنی جگہ پہ ہے؟ میں نے کہا 10 مربع میں۔ تو میری تحصیل کا نام ہے 18 ہزاری، وہ 18 ہزاری تحصیل میں گھر آتا ہے۔ تو میں نے کہا 18 ہزاری تحصیل میں رقبہ کتنا ہے؟ تحصیل میں زرعی رقبہ کتنا ہے؟ تو اس نے کہا اتنا ہے۔ میں نے کہا ضلع جنگ میں رقبہ کتنا ہے؟ تو اس نے کہا اتنا ہے۔ میں نے کہا ڈویژن فیصل آباد میں کتنا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا پنجاب میں رقبہ کتنا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا براعظم ایشیا کا رقبہ کتنا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا 6 براعظموں کا رقبہ کتنا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اگر وہ رقبہ جہاں پانی ہے اس کو بھی خشکی تصور کر لیا جائے تو 71% تو پانی ہے، 29% تو خشکی ہے، تو اس کا رقبہ کتنا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اس پوری کائنات میں 10 مربع کی وقت کیا ہوگی؟ تو کہنے لگے غبارے میں سوئی چبو دی آپ نے۔ غبارہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ سوئی چبونے کے بعد اس کی وقت کیا رہ جاتی؟ جب تک مصنوعی بھرے ہوئے غباروں میں آدمی قرآن و سنت کی سوئی نہ چبوئے، ان کا احساس دل و دماغ پہ غالب آ جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے انسانوں کے لیے خوشیوں کے جہان میں جو ایک کالونی بنائی ہے، اس کا نام جنت ہے، کالونی۔
جس طرح ہماری کالونی میں سب سے بڑا پلاٹ 4 کنال کا ہے، سب سے چھوٹا پلاٹ 3 مرلے کا ہے، ہوتا ہے نا کالونیوں کے مزاج ہوتے ہیں کہ یہ 3 مرلے سے چھوٹا پلاٹ ہے کہ جنہیں ہماری کالونی کی کٹنگ میں 3 مرلے سے چھوٹا پلاٹ کوئی نہیں۔ اللہ کی جنت نامی کالونی میں سب سے چھوٹا پلاٹ اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑا ہے، جس میں کہکشاں آتی ہیں، جس میں گلیکسیز آتی ہیں، جس میں سیارے ستارے آتے ہیں۔ 13 لاکھ زمینیں سورج میں چلی جاتی ہیں، حدیث میں آتا ہے 20 کروڑ سورج ایک ستارے سودا میں چلے جاتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کتنی کلیکشن، اب تو خوردبینوں کے دوربینوں کے ذریعے نئی اس کو کائنات کہتے ہیں۔ کائنات، پوری کائنات سے 10 گنا بڑا جنت کا سب سے چھوٹا پلاٹ ہے، تو وہاں خوشیاں خوشیاں، جنت کی خوشیوں میں خوشی ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ بلائیں گے بھئی آج میرے ہاں کھانا کھاؤ، تو جنتی تو کھانا کھا رہے ہوں گے، 100 سال تک کھاتے رہو، ڈکار کوئی نہیں، بھوک کوئی نہیں، اور پھر یہ پھل کھائیں کہ جی میں نے کھایا ہے کہ جی نہیں، شکل ملتی جلتی ہے لیکن اس کا ذائقہ جدا ہے، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، ذائقہ جدا ہے۔ آدمی کھاتا جائے گا کھاتا جائے گا کھاتا جائے گا، ایک خوشبودار سی کیفیت پیدا ہوگی اور کھایا ہوا ہضم ہو جائے گا۔ دنیا میں ممکن نہیں ہے، نظاروں سے تھک جاتے ہیں، علاقوں سے تھک جاتے ہیں، جنت میں تھکن کوئی نہیں۔ پھر آپ ازواج مطہرات سے ملنا چاہتے ہیں، اہل بیت سے ملنا چاہتے ہیں، اولیاء اعظام سے ملنا چاہتے ہیں، تابعین کرام سے ملنا چاہتے ہیں، ائمہ اطہار سے ملنا چاہتے ہیں، صالحین امت سے ملنا چاہتے ہیں، محدثین سے ملنا چاہتے ہیں، پاکیزہ لوگوں سے، تو ہر جنت کے دروازے پہ روزانہ 5 دفعہ جبریل آیا کرے گا۔ ہر جنتی کے دروازے پہ روزانہ 5 دفعہ جبریل آ کے پوچھا کرے گا کس سے ملنے کی خواہش ہے، تو جنتی کہے گا حسن بصری سے ملنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، سیدنا بلال سے ملنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو پھر سب سے کم بکنگ ملاقات کی 1000 سال ہوگی۔ اب بولیں 1000 سال کم سے کم ملاقات ہوگی جو جنتیوں کی ہوگی۔ بیٹھا ہے اللہ کہے گا کھانا میرے ہاں کھاؤ، تو کہ یا اللہ کھانا تم روز کھاتے ہیں، کہ نہیں آج میرے ہاں دوپہر کا کھانا کھاؤ، تو لوگ لنچ کرنے کے لیے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو وہاں خیمے لگے ہوں گے، ممبر لگے ہوں گے، کرسیاں لگی ہوں گی، ٹینٹنگ ہوگی، کیمپنگ ہوگی، ہر ایک پہ نام لکھا ہوگا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا لکھا ہوگا، اور آدمی وہاں جا کے بیٹھ جائے گا۔ جنت اتنے حسن کے ساتھ دل و دماغ میں اتری تھی کہ پھر کائنات کا کوئی حسن آدمی کو شہوت پہ آمادہ نہ کر سکا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پٹواری کی گھوڑی اور زمیندار کی گھوڑی کی چال میں فرق ہوتا ہے۔ پٹواری کو گھوڑی کو پتہ ہوتا ہے پٹواری نے راستے میں کہیں دائیں سے لینا ہے کام۔ مجھے ایک پٹواری سے کام تھا، وہ چکر پہ چکر دے رہا تھا، تو میں نے ایک دوست کو کہا کہ یار پٹواری کبھی آج کہتا ہے کبھی کل کہتا ہے، تو اس نے لطیفہ سنایا، اس نے کہا پٹواری کو اللہ نے کہا میری فائل لاؤ۔ پٹواری کو بیٹھا کوئی ہو تو میں محسوس نہ کرنا، پٹواری کو اللہ نے کہا میری فائل لاؤ، اس نے کہا یا اللہ وہ آپ کی فائل پہ خدا کے بجائے جدا لکھ دیا تھا، کل پیش کروں گا۔ اس نے اللہ کی فائل کو وہ لکھنا تھا خدا نقطہ اوپر کے بجائے نیچے ڈال دیا، تو کہ میں کل پیش کر سکوں گا، آج میں وہ فائل پیش نہیں کر سکتا۔ کہنے کہ یہ اللہ کی فائل کو خدا اور جدا بنا دیتا ہے، آپ کے پلاٹ کا کیا مرتا ہے؟ صحرا کا رقبہ گلزار میں ڈال دے، بادشاہ لوگ ہیں، ان کو کون پوچھے؟ تو اللہ کہے گا کھانا میرے یہاں کھاؤ، تو بیٹھے ہوں گے، تو اللہ کہے گا لو بھائی داؤد علیہ السلام ان کو زبور سناؤ، تو داؤد علیہ السلام کا نغمہ، پیغمبر کی زبان، آسمان کا کلام، اللہ کا عرش، انبیاء کی موجودگی، صحابہ کی موجودگی، اور جنتی بیٹھے ہیں۔ اللہ کہیں گے کبھی سنا؟ تو جنتی وجد میں آ کے کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ اللہ کہیں گے میرے محبوبہ ان کو سورہ رحمان سناؤ۔ اب آپ تصور کریں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں جنت کے اندر بیٹھ کر سورہ رحمان سنا رہے ہیں، پوری جنت میں وجد آ جائے گا۔ اگر موت کو اس سے پیشگی موت نہ آ چکی ہوتی، جنت میں کوئی بچتا نہ، آمنہ کے لال کا دیدار کر کے جنت میں آمنہ کے لال سے سورہ رحمان سن کے کسی کے وجود میں جان باقی نہیں رہتی۔ اللہ کہیں گے کبھی سنا؟ کہنے کہ یا اللہ کبھی نہیں سنا۔ اللہ کہیں گے اب میں سورہ یاسین سناتا ہوں۔ یہ وہ پاکیزہ اور لطیف اور اجلے اور نکھرے اور کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے تاثرات تھے اور کیفیات تھیں جس نے دنیا کے اندر شہرت کو، شہوت کو، موسیقی کو روک دیا تھا، اور اگر جنت کا تصور ذہن میں نہ ہو تو دنیا کی کسی چیز کے آگے آدمی کو رکاوٹ نہیں آ سکتی۔